كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین اکرام، پروگرام جنازے کے احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی بھی نشست کا موضوع ہے جنازے کے ساتھ چلنا. ناظرین اکرام، اگر کوئی جنازہ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ جنازہ اٹھانے کے بعد وہ وضو کر لے. یہ ایک مستحب چیز ہے. جس طریقے سے اگر مردے کو وہ نہلاتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ بھی غسل کر لے. حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الجنائز حدیث نمبر 3161، من غسل المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا. جو مردے کو غسل دیتا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ بھی غسل کر لے، اور جو کوئی مردے کو اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ وضو کرے. یہ مستحب ہے، اچھا کام ہے. لیکن اگر وضو نہیں بنایا تو حرج کی بات نہیں. لیکن جنازے کی نماز جب وہ پڑھے گا تو اس کو تو وضو بنانا ہی پڑے گا. لیکن اس سلسلے میں بھی اگر وضو بنا لیتا ہے مردے کو اٹھانے کے بعد تو کیا کرنے کا، اس کے لیے اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ جنازے کے پیچھے نہ چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن سختی نہیں کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کبھی کبھی ضرورت کے تحت خواتین بھی پیچھے چل سکتی ہے. روایت کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1278، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، کہ ہم لوگوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کر دیا گیا لیکن سختی سے منع نہیں کیا گیا. تو منع کیا گیا یہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ خواتین پیچھے پیچھے جائیں گی، مسائل پیدا ہو سکتے اس طریقے سے کہ عورت و مرد کہیں مل نہ جائے. یہ بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ عورتیں دل کی کمزور ہوتی ہے تو چیخنے لگے گی، چلانے لگے گی تو پریشانی زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن آگے جو یہ کہا گیا کہ زیادہ پختگی کے ساتھ یہ بات نہیں کہی گئی، یعنی زیادہ سختی نہیں کی گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ضرورت کے تحت جانا ہو تو جا سکتی ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھیے مدینہ کے اندر بقیع کے اندر جو ہے الحمدللہ خواتین جاتی ہیں اور قبروں کی زیارت کرتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہے ان خواتین کے لیے جو رونے والی نہیں ہے، دھونے والی نہیں ہے، پھر اسی طریقے سے وہ چیخنے والی نہیں ہے، چلانے والی نہیں ہے، تو آرام سے جا سکتی ہے. مردے کے پیچھے جا سکتی ہے، جنازے کے پیچھے جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے. یہ سب جانتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے. کفن کے تعلق سے بھی جاننا ضروری ہے، دفن کے تعلق سے بھی جاننا ضروری ہے، جنازے کو لے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. یہ سب باتیں اگر جان لیتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر جنازہ ہلکا ہو جائے تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی نیک ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں ارے جنازہ بہت ہلکا تھا، یہ آدمی بڑا نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے. یہ ہم نے اور آپ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا. یا پھر کوئی جنازہ جو وہ بھاری ہو جائے تو بولے یہ بہت برا ہے، یہ فاسق و فاجر ہے، توحید پر نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ ہم اور آپ جج کرنے والے نہیں ہیں. جنازہ چاہے ہلکا رہے، جنازہ چاہے بھاری رہے، مردہ چاہے ہلکا رہے، مردہ چاہے بھاری رہے. کتنے لوگ ایسے اٹھانے والے بولتے ہیں بہت ہلکا محسوس ہوا اس کا مطلب وہ نیک ہیں. کتنے لوگ بولتے ہیں بھائی بہت بھاری تھے تو اس کا مطلب برے ہیں. جی نہیں، یہ لوگوں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے صاف کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے. قرآن و حدیث کے اندر تو کہیں لکھ کے نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتایا کہ جنازہ اگر ہلکا ہو جائے تو یہ نیک ہونے کی نشانی ہے، جنازہ اگر بھاری ہے تو گویا کہ یہ برا ہے، فاسق و فاجر ہے، بے دین ہے. جی نہیں، ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں کچھ بھی خیال نہیں رکھنا. مردہ توحید پر مرا ہے، ایک اللہ والا ہے، چاہے وہ بھاری ہے چاہے وہ ہلکا ہے، اللہ والا ہے اور اللہ سے اس کو ملنا ہے. اللہ نے اس کے جسم کو جیسا چاہا بنایا ہے. کسی کے جسم کو اللہ نے ہلکا بنا دیا، کسی کے جسم کو اللہ نے بھاری بنا دیا، تو اللہ ہی ایسا کرنے والا ہے. تو ہم اور آپ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اپنی طرف سے کسی کے بارے میں بھی یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ مردہ ہلکا ہے تو یہ جنتی ہے، یہ مردہ بھاری ہے تو گویا کہ جہنمی ہے. نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. تو یہ کفن اور دفن کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.